حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ تستر سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں خیال آیا کہ پہلے کیوں نہ مکہ معظمہ کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ نامور مورخ اور سیرت نگار خطیب بغدادی نے محمد علی بن کنانی کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ حسین ابن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ جب مکہ معظمہ پہنچے تو اس وقت ایک تہبند اور ایک گدڑی میں ملبوس تھے۔ ان کے کپڑے از حد میلے ہو چکے تھے، مگر انہیں عبادت اور ریاضت میں مشغولیت کے باعث کپڑے دھونے یا بدلنے کی مہلت میسر نہ آئی۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابو یعقوب نہرجودی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن منصور پہلی بار جب مکہ معظمہ پہنچے تو سال بھر مسجد حرام کے صحن میں قیام پذیر رہے۔ وضو، طواف اور حوائج ضروریہ کے علاوہ کسی لمحے بھی اپنی قیام گاہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے تھے۔ مسجد حرام کے صحن میں جس مقام کو بیٹھنے کے لیے منتخب کیا اسی جگہ عبادت اور ریاضت میں مشغول اور مستغرق رہتے۔ بارش ہو یا دھوپ ہو، آندھی ہو یا گرمی ہو یا سردی ہو، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ مسجد حرام کے صحن میں قیام کے دوران حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ تقریباً روزانہ روزے سے ہوتے۔ افطار کے وقت ان کے لیے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لا کر سامنے رکھ دیا جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار فرماتے، افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کرتے اور لمبی دعا و التجا فرماتے۔ بعد ازاں روٹی کے چاروں کونوں میں سے ایک ایک نوالا توڑ کر کھاتے تھے۔ اس کے بعد ایک گھونٹ پانی پیتے اور باقی روٹی مٹی کے کوزے پر ہی رکھ دیتے۔ ان کی اس باقی ماندہ روٹی اور کوزے کو پھر ان کے سامنے سے اٹھایا جاتا۔ بعد ازاں حضرت حسین بن منصور حلاج مکہ معظمہ سے بصرہ پہنچے اور حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کو محدثین کرام میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے تلازمہ کو صحیح بخاری کی تعلیم دیتے۔ آپ ایک عرصے تک مکہ معظمہ میں معتکف رہے اور پیر حرم کے لقب سے مشہور و معروف ہوئے۔ آپ حلقہ ارادت رکھتے تھے، لوگ آپ کو باعث عزت اور سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضری دی تو انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی اپنے قریب بلا کر پوچھا، نوجوان یہاں کیسے آنا ہوا؟ پہلے کہاں رہے؟ کس کی صحبت میں وقت گزارا؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے نیاز مندی کے لہجے میں عرض کیا، یا حضرت یہاں آپ سے نیاز مندی کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اہواز کے شہر تستر میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں 2 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسین بن منصور سے پوچھا، وہ تو بڑے نامور اور ممتاز بزرگ ہیں، ان کی صحبت کیوں چھوڑی؟ لگتا ہے وہاں تمہیں اطمینان قلب نہیں ہوا۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے دستبستہ عرض کیا، یا حضرت آپ نے درست فرمایا کہ مجھے وہاں سکون قلب میسر نہیں آ سکا۔ وہ خاموش طبع اور سست روی سے کام لینے والے شخص ہیں، جبکہ میرے مزاج میں تیزی اور تیز روی داخل ہے۔ میں معرفت کی منازل بہت جلد طے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہاں سے چلا آیا۔ دوسرا یہ کہ ان کے اور میرے خیالات اور نظریات میں بھی فرق تھا۔ حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے 2 ٹوک الفاظ میں حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ سے کہا، نوجوان، بے قراری اور اضطراب تمہارے وجود کا حصہ ہے۔ تم یہاں بھی زیادہ دیر ٹھہرتے نظر نہیں آتے۔ تمہارے اندر جو آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے اس کا بجھنا انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایک دن یہی شعلہ تمہیں جلا ڈالے گا، تمہارے سارے وجود کو بھسم کر دے گا۔ اللہ خیر کرے۔ بہرحال ہم تمہیں مایوس نہیں کرتے اور اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تم مریدی کے آداب سے بخوبی واقف ہوگے۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کی مریدی اختیار کرنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا۔ اکثر مورخین کے مطابق حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کی صحبتوں سے فیض تو حاصل کیا تھا مگر بیعت نہیں کی تھی۔
یوں حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ حضرت حسین بن منصور کے مرشد اول ہیں۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ نے چند روز بعد حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کو نماز عصر کے بعد اپنے پاس بلا بھیجا اور تجسس آمیز لہجے میں پوچھا، یہ بتاؤ کہ اگر حاکم وقت یا امیر المومنین تمہیں اپنا رازداں بناتے ہیں، تم پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے تم پر چند راز آشکار کرتے ہیں اور ساتھ ہی تمہیں تاکید بھی کر دیتے ہیں کہ ان رازوں کو افشا نہ کرنا، انہیں صرف اور صرف اپنے سینے ہی میں محفوظ رکھنا اور ان کے اعتماد اور اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچانا، لیکن تم ایسا نہیں کرتے، ان رازوں کو سر عام اور سر بازار لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو، تمہارے اس فعل و عمل اور کردار و گفتار کی تمہیں کڑی سے کڑی اور سخت ترین سزا یعنی موت دی جاتی ہے، تو پھر تم اس صورتحال میں کیا کرو گے؟ کیا تم پھر بھی ان رازوں کو فاش کرو گے اور موت کو گلے لگا لو گے؟ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے انتہائی بے باکی اور جرت اور جسارت کے ساتھ جواب دیا، یا حضرت، وہ راز جو حاکم وقت یا امیر المومنین مجھ پر آشکار کرتے ہیں، اگر وہ اس قدر نہاں اور پنہاں رکھنے والا ہے تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس راز کو وہ خود اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتے، دوسرا اس کو اپنے سینے میں کیسے رکھے گا؟ جس راز میں مجھے وہ خود شریک کر رہے ہیں، پھر وہ مجھ سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ میں کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ کروں؟ جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو میں ہمہ وقت موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس صورت میں مجھے یہ خیال ضرور آئے گا کہ جس بات کی سزا مجھے دی جا رہی ہے وہی بات تو خود حاکم وقت یا امیر المومنین نے کی ہے، یوں میں بے گناہی قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کی یہ گفتگو حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کو پسند نہ آئی اور انہوں نے پرزور الفاظ میں کہا، تمہاری باتیں واقعی قابل گرفت ہیں، یہی وجہ ہے کہ تم حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکے، تمہاری گفتگو سے لہو کا رنگ جھلکتا ہے، اگرچہ تمہاری باتیں ہمیں پسند نہیں آئیں لیکن پھر بھی ہم تمہیں اپنی صحبت میں رکھنے کی اجازت دے چکے ہیں اور یہ اجازت ہم واپس نہیں لیں گے، تم تو ہمارے حلقہ ارادت میں داخل ہو چکے ہو، اب ہمیں توقع ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو گے تاکہ تمہاری جان بچ جائے، ورنہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم اپنی ان باتوں سے اپنی جان سے ہاتھ گنوا بیٹھو گے۔ اچھا، اب جاؤ اور ہمارے مشورے پر غور کرو۔ اگرچہ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے عبادت اور ریاضت اور مراقبہ اور مجاہدہ میں پوری حدت و شدت کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا، مگر آپ کے خیالات اور گفتگو میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔